رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ آپ نے ایک حق نہیں کئی حقوق بتلائے ہیں، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کی نماز پڑھنا اور اس کی مشایعت یعنی اس کے ساتھ جانا، چل کر جانا۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خاندان کا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارے لوگوں کا ہے، ہم مسلک، ہم مشرب ہے، تعلق والا ہے، نہیں، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کا بندہ، حضور پاک کا امتی ہے، ایمانی ہمارا ایمانی بھائی ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے جتنے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو سلام کرو، سلام کیا ہے جواب دو، اگر دعوت دے ان کی دعوت قبول کرو، اگر چھینک آ جائے تو اور وہ الحمدللہ کہے اس کا جواب دو، یرحمک اللہ کہہ کر پھر وہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح لکم۔ اور جب جنازہ حاضر ہو، جنازے میں نماز پڑھنے کا موقع آئے تو جنازے کی نماز میں شریک ہو، نماز پڑھو، یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ اس میں پھر ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مالدار کا جنازہ ہے کہ غریب کا جنازہ ہے، رشتہ دار کا جنازہ ہے غیر رشتہ دار کا جنازہ ہے۔ یاد رکھیے گا دو کام ایسے ہیں کہ اس میں دعوت کی، کسی کے کہنے کی، اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو خود اس میں شریک ہونا چاہیے۔ دو کام ایسے ہیں، اور بھی ہوں گے، اس وقت ذہن میں دو ہیں، ایک جنازے کی نماز اور ایک نکاح۔ نکاح کے بارے میں فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے امت کے لیے کہ نکاح چوری چپکے سے نہیں ہونا چاہیے خفیہ طور پر، بلکہ تشہیر کے ساتھ، اعلان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ اعلنوا النکاح، نکاح کی تشہیر کر دو، واجعلوہ فی المساجد، اور نکاح مسجد میں کیا کرو۔ مسجد میں جب نکاح ہوگا اس میں اللہ کے نیک بندے ہوں گے، فرشتوں کی شرکت ہوگی، نمازیوں کی شرکت ہوگی۔ یہ وہ نکاح ہے کہ جس میں کسی کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسے مقام پر نکاح ہو رہا ہے جہاں پر کھانے کا انتظام ہے، ناشتے کا انتظام ہے، چونکہ وہاں پر ناشتے کھانے کا سلسلہ ہے، اس میں دعوت کی شرط، اگر دعوت نہیں ہے تو ایسے موقع میں ایسے نکاح میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شریک ہو جائیں گے تو چونکہ ناشتے کھانے کا اہتمام ہے اور بغیر دعوت کے شریک ہو گئے، یہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، کھانا بھی ایک لقمہ بھی حرام ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا کسی طرح۔ لیکن جب نکاح مسجد میں ہوگا تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، تمہارے خاندان کا ہے نہیں ہے، برادری کا ہے نہیں ہے، دعوت دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے، ہم کو نکاح میں شریک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ دونوں عبادتیں ہیں، اور ایسی عبادتیں ہیں جن کے کرنے کا موقع کبھی کبھی آتا ہے، ان کی نیکیاں ہم کو کبھی کبھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جنازے روز نہیں آیا کرتے ہیں، جنازہ کبھی ہوتا کبھی آ گیا، تو ہم کو چاہیے اس میں شریک ہوا کریں، اس میں ہم کو شریک ہونا چاہیے۔ اس میں اپنا بھی فائدہ ہے، اجر ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی۔ نیکیاں بہت سی ہوا کرتی ہیں، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں، وہ نیکیاں کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بھائی جب کبھی موقع آئے تو ہم اس کا انتظار نہ کریں، ہم کو بلاوا نہیں دیا گیا، ہم کو اطلاع نہیں دی گئی، ہم کو بلایا نہیں گیا لہذا ہم جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ نہیں، کوئی بلائے نہ بلائے، جنازہ ہمارے خاندان کا ہو یا دوسرے خاندان کا ہو، غریب کا ہو مالدار کا ہو، ہم کو جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک افسوس کی بات یہ کہ ہم کو جنازے کی دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، بڑے ہو کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، چلو نماز میں شرکت تب بھی ہو جائے گی، اللہ اکبر امام کے پیچھے کہہ لیا، نماز تو ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ دعا آپ کو یاد نہیں تو جنازے میں شریک نہ ہو، نمازی نہیں ہوگی۔ لیکن نماز کا طریقہ تو آنا چاہیے، اور وہ دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نابالغ بچہ نابالغ بچی کی دعا الگ الگ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور بالغ مرد اور عورت کی ایک ہی دعا ہے، وہ دعا ہمارے بہت سے بھائیوں کو یاد نہیں رہتی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، آخر تک پوری دعا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں اور ہم کو ان کی دعائیں یاد نہیں ہیں، تو بھائی ان سب دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرانا چاہیے۔
بہت سے بچے جو مسجد میں پڑھنے آیا کرتے ہیں الحمدللہ ان کو بہت سی دعائیں یاد کرا دی گئی ہیں، اس کو بھی یاد کرایا جائے گا۔ تو ہم کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اب تو یہ قصہ بہت کثرت سے سامنے آنے لگا ہے کہ بھائی بیٹا پڑھ جاتا کہیں دوسرے ملک میں پیسے کماتا تھا، وہاں ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا ہے، ابا جان نمازی تھے، دیندار تھے، یہاں تھے، پڑھایا اس کو، اب اطلاع گئی وہاں کی تمہارے دادا کا، باپ کا، چچا کا انتقال ہو گیا، وہاں سے آئے، جنازے کی نماز ہو رہی، جنازے کی نماز کے وقت میں بھتیجا، بیٹا، پوتا سر میں رومال باندھ کر کے، ہاتھ ایسے کر کے کنارے کھڑے ہیں، جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے، جانتے نہیں، یہ نہیں کہ شریک ہونا نہیں چاہتے، نماز پڑھنا جانتے نہیں، دعا آتی نہیں، نماز کا طریقہ آتا نہیں، کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی سکھایا نہیں گیا، یہ قصور تو ماں باپ کا ہے نا، قصور ماں باپ کا ہے۔ تم نے پہنچا دیا ان کو دبئی، قطر میں، افریقہ، امریکہ، لندن میں پیسے کما رہے ہیں، ڈگری دلوا دی، تم نے بنا دیا ان کو ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، لیکن جنازے کی نماز پڑھنا ان کو نہیں آتی، تمہارے واسطے ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔